خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان نے دے دیا رمضان ہے۔ جی مفتی صاحب بتائیں کہ پھر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسا تھا، بچپن میں ان کی تربیت کیسے ہوئی، کس طرح انہوں نے اپنا بچپن گزارا؟ کیا بات ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جوانی میں پوچھا کہ آپ کی امی جان نے آپ کی تربیت کیسے کی؟ جی آپ نے فرمایا میں نے جب عملی زندگی میں قدم رکھا نا تو میری امی نے مجھے سب سے پہلے یہ جملہ سکھایا، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، سبحان اللہ، سچ بولنا، سبحان اللہ، کچھ ہو جائے سچ بولنا۔ سبحان اللہ، فرمایا میری عملی زندگی کی ابتدا ایسے سچ پر بنیاد رکھی سچ آپ پر نے۔ بنیاد رکھی۔ جی اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے سچ بولتے ہیں، سبحان مگر اللہ، نہ ڈوریمون اور فلانے کارٹون دیکھ کر بچے جھوٹ سیکھتے ہیں۔ ایک کارٹون ہمارے ملک میں دکھایا جاتا ہے جس کو سنڈریلا کہتے ہیں، اس میں لڑکی دکھاتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر رات کو کہیں چلی جاتی ہے۔ اللہ، جب ہمارے بچے یہ دیکھیں گے اور وہ بتائیں گے گھر سے بھاگنے کے لیے، طریقے کیا ہیں؟ گھر سے بھاگنے کے لیے یا گھر سے نکلنے کے لیے ماں باپ سے اجازت نہیں ملی تو دوسرا کام کیا کرنا؟ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا ہے، بہانہ یہ لگانا ہے۔ یہودی ہمیں سکھا رہے ہیں، یہودی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی اکانومی مضبوط کریں، ہم اپنا ملک مضبوط کریں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر، سچ بولیں، خود سچ بولتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو جھوٹ سکھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے مسلمان کی بنیاد کمزور ہو جائے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا یہ مغز ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو نہیں سکتا جب تک دو کوالٹیز نہ پیدا کرے، جی، رزق حلال اور صدق مقال، سبحان اللہ، حلال کھائے اور سچ بولے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، جی، کہ بالکل۔ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو بچوں کی ابتدائی زندگی میں یہ بات ان کے ذہن میں ڈالنی چاہیے اور بار بار ڈالنی چاہیے، اور ان کو بالکل نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ بیٹے غلطی ہو جائے بھی تو سچ بولو، جی تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو بڑے نقصان کے باوجود بھی سچ بولنے کا کہ ہمارے ماں باپ نے تربیت کی۔ ان کو پتہ ہے سچ بولیں گے تو تھپڑ پڑ جائے گا، جھوٹ بولیں گے تو بچ جائے گا۔ اگر ماں باپ نے یہ پوچھا کہ یہ گلاس کس نے توڑا یا یہ شیشے کا باؤل کس نے توڑ دیا تو میں کہوں گا مجھے تو نہیں پتا، تو میں بچ جاؤں گا۔ جی اس کو یہ سکھائیں کہ اگر تیرے سے ٹوٹا ہے تو سچ بول، اور جب وہ سچ بولے تو پھر اس کو مارے نہ، جی، کیوں؟ مار کی وجہ سے وہ جھوٹ بولے گا، آئندہ پھر وہ جو ہے وہ سچ نہیں بولے، سچ نہیں بولے گا۔ جی اگر ٹوٹ گیا اب جی، وہ واپس تو نہیں آنا۔ جی جی میں اس میں اپنے ایک عالم دین کی بات سنانا چاہوں گا۔ جی وہ فرماتے ہیں میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتا تھا کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی نا بچے سے تو میں اس کو پہلے اعتماد دیتا تھا، جی، میں اپنے پاس بلاتا، میں کہتا تھا بیٹے یہ ٹوٹ گیا، میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، کیوں؟ اس کی زندگی اتنی تھی، سبحان اللہ، یہ اتنے دن کے لیے بنا ہوا تھا، اللہ اکبر، آج اللہ۔ ٹوٹ گیا، آج اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب تم بتاؤ کہ یہ توڑا کس نے؟ اور پھر کہتے تھے میں ان کو اعتماد دیتا تھا کہ جو سچ بتائے گا اس کو انعام ملے گا جی اور میں ماروں گا نہیں۔ تو بچوں کے اندر کانفیڈنس لیول ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، جی، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کو سکھانا پڑتا ہے بیٹے سچ بولو، سچ بولنے سے آپ کو مارے گا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، مدارس میں ایسا ہوتا ہے، اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے، بچہ چھٹی کر لیتا ہے، اس کو پتا میں نے سچ بول دیا کہ میں نے کہا جی میرا دل نہیں کر رہا تھا تو مار پڑے، اور اگر میں نے کہا جی میں بیمار تھا تو میں بچ جاؤں گا۔ اس کو یہ کہنے کی بجائے اس پوائنٹ کے اوپر لائیں کہ تو سچ بول، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اگر تو نہیں آیا نا تو کوئی بات نہیں، تیرا دل نہیں کیا یا تجھے کوئی عذر تھا، کوئی عذر بھی نہیں تھا، جی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، پھر بھی تو نہیں آیا کہ تیرا دل نہیں چاہ رہا تو سچ بتا دے، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ جب بچوں کی تربیت اس بنیاد پہ ہوگی کہ وہ سچ بولے تو ان کو مارے نہیں، سبحان تو اللہ، بچے سچ بولنا شروع کریں۔ جی، تو آپ کی جو تربیت ہے وہ ماں باپ نے اس بنیاد کے اوپر کی کہ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے سچ بولنا سکھایا۔ سبحان اللہ۔